آج سوال ہوتا ہے کہ 40ویں میں میلاد کیوں، تیجا میں میلاد کیوں، شادی سے پہلے میلاد کیوں، عقیقہ سے پہلے میلاد کیوں؟ کیا نبی نے 40ویں سے پہلے میلاد کیا؟ کیا نبی نے تیجا میں میلاد کیا؟ کیا نبی نے عقیقہ سے پہلے میلاد کیا؟ کیا نبی نے شادی سے پہلے میلاد کیا؟ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب نبی نے نہیں کیا، جب صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں تیجا میں میلاد؟ آپ کیوں کرتے ہیں 40واں میں میلاد؟ آپ کیوں کرتے ہیں شادی میں میلاد؟ آپ کیوں کرتے ہیں عقیقہ میں میلاد؟ یہ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ تیجا سے پہلے بھی میلاد کرنا چاہیے، تیجا میں بھی میلاد کرنا چاہیے، 40واں میں بھی میلاد کرنا چاہیے، شادی سے پہلے بھی میلاد کرنا چاہیے، عقیقہ سے پہلے بھی میلاد کرنا چاہیے۔ حدیث سے ثابت ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے طلب العلم علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اب علم دین کہاں حاصل کریں گے آپ؟ یا تو مدرسہ میں، یا تو خانقاہ میں، یا تو جلسہ گاہ میں، یہ 3 جگہ ہے۔ اور علم حاصل نہیں کریں گے، جلسہ تو بہت سنیں گے، تقریر تو بہت سنیں گے، جیسے یہ مائک والا ہر جلسے میں رہتا ہے، ہر میلاد میں رہتا ہے، برابر تقریر سنتا ہے، مگر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ابھی بایاں ہاتھ سے چائے پی رہا تھا، بایاں ہاتھ سے چائے پی رہا تھا، اشارہ بیچ کے تب بھی نہیں سنا۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے کے نوجوان بہت سارے لوگ ہیں، داہنا ہاتھ کام کرتے ہوئے بایاں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، بایاں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، کھڑا کھڑا پانی پی لیتے ہیں، کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نبی پر جان دے دیں گے۔ نبی پر جان بعد میں دینا، پہلے داہنا ہاتھ سے چائے پینا سیکھو۔ نبی پر جان بعد میں دینا، پہلے داہنا ہاتھ سے پانی پینا سیکھو، پہلے داہنا ہاتھ سے کھانا کھانا سیکھو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرو، یہاں تک کہ میرے آقا چپل جوتا پہننے میں بھی داہنا پاؤں کا استعمال پہلے کرتے تھے۔ تو یہ کہاں سیکھیں گے آپ؟ 40واں میں میلاد نہیں ہوگا، تیجا میں میلاد نہیں ہوگا، عقیقہ سے پہلے میلاد نہیں ہوگا، شادی سے پہلے میلاد نہیں ہوگا، تو سیکھیں گے کہاں؟ اور اگر میلاد ہو بھی رہا ہے تو کچھ لوگ تو یہ سوچ کے نہیں آتے، ارے وہی امام صاحب، وہی زمزم صاحب، وہی فلاں صاحب تقریر کریں گے، نذرانہ لے کے چلے جائیں گے، ہم لوگ کو کیا ملے گا؟ مگر میرے دوستوں بزرگوں، اگر اس کی اہمیت آپ سمجھ لیں، جلسے اور میلاد کی اہمیت آپ سمجھ لیں، تو آپ گھر میں کبھی نہیں سوئیں گے، جہاں جہاں میلاد ہوگی وہاں ضرور جائیں گے۔ اس لیے کہ میلاد پاک میں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے، رحمت و نور کی برسات ہوتی رہے گی، اور پوری تقریر میں، پورے جلسے میں اگر ایک رات کے جلسے میں ایک بات بھی اگر سیکھ لیں گے، تو اگر 10 جلسے کو آپ شرکت کریں گے تو 10 بات سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ سیکھ لیں گے۔ تو حدیث پاک ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا واجب ہے۔ کتنا علم دین؟ شادی سے پہلے کیوں میلاد کرتے ہیں؟ تاکہ شادی کرنے والا دولہا دلہن کو یہ پتا چل جائے کہ شادی کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اس لیے کہ جب تک ایک بچہ ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بدمعاشی کر رہا ہے، یہ ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی اس پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہوا، لیکن جو ہی آپ بالغ ہو جاتے ہیں آپ پر اسلام کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، شریعت کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، اور جب شریعت کا قانون آپ پر لاگو ہو گیا تو آپ کو دین کی باتیں جاننا ضروری ہے، ورنہ کل محشر کے میدان میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ غسل صحیح کائیں نہیں کیے تھے؟ ہم کو نہیں آتا۔ وضو کائیں نہیں کیے تھے؟ ہم کو نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں سیکھے؟ کیوں نہیں سیکھے؟ کیا آپ کے محلے میں کوئی عالم نہیں تھے؟ کیا آپ کے محلے میں پڑھانے والے نہیں تھے؟ کیا آپ کے محلے میں کبھی جلسہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کے محلے میں کبھی اس پر بتایا نہیں گیا؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کہتے تھے، سارے لوگ تھے، سب سکھاتے تھے، بتاتے تھے، لیکن ہم سیکھے نہیں، سنے ادھر سے ادھر سے نکالتے۔ 40ویں کی محفل ہے، جنازہ میں جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟
जनाजा पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो चप्पल खोल के जनाजा पढ़ते हैं, चप्पल पहन के पढ़ते हैं? अरे बोलिए ना भाई, खोल के। लेकिन चप्पल खोल के हटाते नहीं हैं जी। बहुत सारे लोग चप्पल को हटा देते हैं और बहुत सारे लोग चप्पल पर खड़े हो जाते हैं। तो ये बताइए, चप्पल पहनने में और चप्पल पर खड़े होने में फर्क क्या हुआ भाई? क्या फर्क हुआ? कुछ फर्क नहीं हुआ। अगर चप्पल पहन के भी नमाज हो जाएगी, कब? जब आपके चप्पल में निजासत नहीं लगी होगी। जब आपके चप्पल में निजासत नहीं लगी होगी, गंदगी नहीं लगी होगी, तो चप्पल पहन के नमाज पढ़िए या चप्पल पर चप्पल खोल के पाँव रख दीजिए, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके चप्पल में निजासत लगी है और आप चप्पल खोल के चप्पल पर खड़े हो जाइए तो नमाज नहीं होगी। ये मसला कहाँ सीखिएगा? जब सब बैठिएगा तब नहीं सीखिएगा। सुनिएगा, जब इमाम साहब कहता है अल्लाहू अकबर, सब ऊपर देखते हैं। ये किस शरीयत में है? ये मसला कौन बता दिया? क्या देखते हैं इसके बाद किसका नंबर है? यही ना देखते हैं, अल्लाहू अकबर ऊपर देखते हैं, ऐसे अल्लाहू यही ना देखते। ऐसा नहीं हुक्म है। हुक्म है कि आप जहाँ है वहीं रहिए, अपनी नजर वहीं पे टिकाए रहिए। सजदा तो करना नहीं है जनाजे में, लेकिन सजदे की जगह टिकाए रहिए, सजदे की जगह टिकाए रहिए। और कुछ लोग हाथ बांधे हुए रहते हैं, सलाम फेर देते हैं। कुछ लोग एक सलाम फेरेंगे, एक हाथ खोलेंगे, दूसरा सलाम फेरेंगे, दूसरा हाथ खोलेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा होता है। ये बताइए, नमाज पढ़ने जाते हैं आप, पंजाना नमाज या जुमे की नमाज, तो जब आप सलाम फेरते हैं उस वक्त आपका हाथ बंधा होता है या खुला होता है? अरे बोलिए जल्दी से। खुला होता है। तो जब खुला होता है तो इसमें भी चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथ को खोल देना है, उसके बाद सलाम फेरना, उसके बाद सलाम फेरना। ये छोटी छोटी बात है, ये छोटी छोटी बात है। इस पर आप लोग कभी ध्यान नहीं देते, कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, हमारे हाफिज खलील साहब तशरीफ लाए हैं, इमाम साहब तशरीफ लाए हैं। इमाम साहब के पास जाएंगे जरूर, मगर मसला सीखने नहीं जाएंगे, कुछ दूसरा काम के लिए जी। कभी कभी देखिए, हज़रत तशरीफ लाए शायर इस्लाम अब्दुल वकील मुबारक, गुजरान लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो ये छोटा छोटा मसला कहाँ सीखेंगे? इमाम साहब के पास जलसे में, लेकिन नहीं, जलसा में तो आएंगे नहीं, और इमाम साहब की याद आएगी नहीं। याद कब आएगी इमाम साहब की? जब सर में दर्द होगा तब इमाम साहब की याद आएगी, जब पेट में दर्द होगा इमाम साहब की याद आएगी। उस चीज़ के लिए घंटों अगर इमाम साहब कह देंगे थोड़ा इंतजार कीजिए, तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कभी ये पूछने के लिए नहीं जाएंगे कि हजरत जनाजा कैसे पढ़ना चाहिए, जनाजे की नीयत क्या है। कहीं कहीं तो बोलते हैं कि जनाजे की नीयत बता दीजिए। जो पूरी जिंदगी नहीं याद कर पाया वो 1 मिनट में कैसे याद करेगा? जो पूरी जिंदगी नहीं याद कर पाया वो 1 मिनट में कैसे याद करेगा? तो ये सब सीखने की जरूरत है। इसीलिए 40वां जलसा किया जाता है, इसीलिए 40वां जलसा किया जाता है, इसीलिए शादी से पहले जलसा किया जाता है। इसलिए कि सरकार ने फरमाया तलबुल इल्म अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है। तो अब आप बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चों की किफालत करना है, कमाना है, सब सारा काम करना है। आपके पास इतना वक्त नहीं कि मदरसा जा सकते हैं, मकतब जा सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं आप, तो आप दीन का मसला कहाँ सीखेंगे? जलसा में सीखेंगे, मिलाद में सीखेंगे। इसलिए ये 40वें में, तीजा में, शादी से पहले, अकीका से पहले मिलाद किया जाता है। अगर मिलाद में जाएंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, कभी कभी फरमाइश भी कर दिया कीजिए जी। हम जैसे लोगों से, हमसे, इमाम साहब से या किसी से फरमाइश किए, ये कभी तौफीक हुई है, फरमाइश कीजिए हजरत आज ये वाली तकरीर कीजिएगा, आज इस मसले पे तकरीर कीजिएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक आदमी 50 साल से नमाज पढ़ रहा है, 50 साल से। मौलाना शरीफुल हसन की तकरीर सुने कि नहीं? मौलाना शरीफुल हसन जो अगला मरतबा आए थे उनकी तकरीर सुने थे आप लोग? 50 साल से नमाज पढ़ रहा है, और अगर सही से गुस्ल नहीं किया समझिए वो 50 साल बंडलबाजी किया। तकरीर वो नमाज नहीं पढ़ा सही, हाँ बंडलबाजी किया। 50 साल से नमाज पढ़ा, लेकिन वो सही से गुस्ल नहीं कर पाया। अगर गुस्ल उस पर फर्ज है, वाजिब है, और गुस्ल सही नहीं किया जो तरीका है, तो गुस्ल में कितने फर्ज हैं? उस दिन मौलाना शरीफुल हसन साहब बता के गए, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। कितना फर्ज जल्दी बताइए?
3। یہ پوچھ لیں کون کون. ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا غسل میں کتنا فرض ہے, کہا 3. اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا بہت اچھا, ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے ہیں. کہا کون کون؟ سوچا کہ 3 فرض کیا بولیں. تو بولا تولیہ, صابن اور تیل. تولیہ, صابن اور تیل نہانے کے بعد سب ضرورت پڑتی ہے. تو غسل میں 3 فرض ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا. اب کلی ایسا کرنا کہ پورا انگلی ڈال کر کے جہاں تک ہو سکے پانی پہنچانا, صاف کرنا, ایک ذرا سا بھی ایک بال کے برابر بھی کہیں سوکھا ہوا نہ ہو, خشک نہ ہو. دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا یہاں تک, اس کے باسے تک. جو مولانا شریف الحسن میں بتائے تھے, آج میں سبق دوہرا دے رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ایسے کلک کیے اور چلے آئے اور 3-4 بالٹی پانی ڈال لیے, اور جب نہا کے اٹھے تو یہاں جو لنگی باندھے ہوئے ہیں یہ سوکھا ہوا ہے, تو آپ کا غسل نہیں ہوا. اب اس طریقے سے نماز پڑھتے جائیے 50 سال 60 سال 100 سال پڑھ کے مر جائیے, ایک بھی نماز قابل قبول نہیں. اس لیے کہ جب تک آپ پاک ہی نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز ہوگی کہاں سے؟ پہلے پاک ہونا ضروری ہے. تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا. تو یہ سب سیکھنے کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے, میلاد کیا جاتا ہے, اور جلسے میں آپ حضرات آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, جلسے میں آیا کیجیے. اس لیے کہ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے, چاہے جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, جہاں کا بھی ہو, چاہے امیر ہو, غریب ہو, کروڑپتی ہو, لکھپتی ہو, سب کو مرنا ہے. اور جو کروڑپتی ہے, لکھپتی ہے, بہت ساری دکانیں ہیں, بہت سارے مکان ہیں, بہت سارا پیسہ ہے, وہ بھی خالی ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ جائے گا. اور جو غریب رکشہ والا ہوگا وہ بھی دوسرے کے کندھے پہ جائے گا. اور قبرستان میں بھی یہ امتیاز نہیں ہے کہ یہاں پہ غریب دفن ہے, اس کے بغل میں اس امیر کو دفن مت کرو. جہاں بغل میں جگہ مل جائے گی وہیں پہ اس کو دفن کرنا ہوگا, وہیں پہ دفن کرنا ہوگا. دنیا میں اس کو حقیر سمجھتا تھا, یہ غریب ہے, حقیر ہے, قریب نہیں آنے دیتا تھا, لیکن قبرستان میں جانے کے بعد اسی کے بغل میں اس کو سلا دیا. مرنا سب کو ہے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیجئے. آج پپو بھائی کے والد کا 40واں ہے, کل ہمارا اور آپ کا بھی 40واں ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیجئے اور تھوڑا دین کی طرف راغب ہوئیے. اگر مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے رہیے, مسلمان بن کے مریے. مسجد کے بغل میں رہتے ہیں آپ لوگ, ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سدھریے. آپ لوگ نہیں سدھریے گا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, کہ نہیں؟ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ کی مار جو ہے نا, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ کو طاقت ہے, قوت ہے, کسی غریب کو ستانے کی کوشش مت کیجیے, کسی پڑوسی کو ستانے کی کوشش مت کیجیے, اپنے بھائی پر ظلم مت کیجیے, اپنے گھر والوں پر ظلم مت کیجیے. سب کا حق ادا کیجیے, سب کے حقوق کو ادا کیجیے, اور اسلام کے طریقے پہ ایسا چلیے کہ دیکھنے والا دور سے دیکھے اور کہے دیکھو یہ جانے والا چاہے لباس جیسا بھی ہو لیکن غلام مصطفیٰ جا رہا ہے, غلام رسول جا رہا ہے, نبی کا عاشق جا رہا ہے, نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. صرف 10-15 جلسہ سال میں کرا لینا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ نبی کی شریعت پہ عمل کریں, نبی کے فرمان پہ عمل کریں, ان کے نقش قدم پر چلیں. اگر نبی کے نقش قدم پر چلیں گے, نبی کی شریعت پہ چلیں گے, تو اگر گناہگار بھی ہوں گے نا, گناہگار بھی ہوں گے, تب بھی انشاءاللہ یہ امید ہے کہ سرکار کے چادر کے سائے تلے یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے, ہم غریبوں کا بس ایک ٹھکانہ تو ہے, آپ کی نوری چادر سلامت رہے, حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے. لیکن نبی سے سچی محبت, سچا عشق کیجئے, لگاؤ رکھیے اور توبہ کیجئے غلط کاموں سے, برائیوں سے. نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کیجئے. جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا چھوڑیے, سچ بولیے. سچ میں جو برکت ہے وہ جھوٹ میں کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. جھوٹ مت بولیے, سچ بولیے. سچ کا 1 روپیہ جھوٹ کا 1 لاکھ روپیہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب چھوٹی چھوٹی بات اور اچھی بات کون بتائے گا؟ ضمیر الدین زمزمی نے بتائے گا. تقریر سنیے کہ نہیں سنیے؟
تو میری تقریر آپ لوگ سنا کیجیے محبت کے ساتھ، لیکن نہیں زندگی کو سنوارنے والی تقریر یہ کبھی کبھی ہم کر دیتے ہیں، اس کو آپ سنیے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہیے گا انشاءاللہ۔ پھر آئیے اس مبارک رات ادھوری مکمل ہوگی بات، اللہ تعالی ہم سب کو رکھے خیر و عافیت کے ساتھ، اور آپ کے کانوں میں گونجتی رہے میری یہ بات کہ سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے، درد میں نشہ ہے، نشہ میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں تشنگی ہے، تشنگی میں آرزو ہے، آرزو میں مسرت ہے، مسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں خیال ہے، خیال میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ تصویر میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں چاہت ہے، چاہت میں خلوص ہے، خلوص میں پیار ہے، پیار میں عبادت ہے، اور عبادت ہی میں خدا ہے۔ گل چلے ایمان کا ہر پھول تازہ ہو گیا، آپ کیا آئے اندھیرے میں اجالا ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔